السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے درس میں پڑھی جانے والی حدیث بخاری شریف کی 69 نمبر حدیث اور ہمارے نصاب میں شامل 73 نمبر حدیث ہے، جس کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ یعنی آسانی پیدا کرنے والے بنو، مشکل میں نہ ڈالو کسی کو، خوشخبری دینے والے بنو، لوگوں کو متنفر کرنے والے، اپنے سے یا دین سے دور کرنے والے نہ بنو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والے نہ بنیں، لوگوں کو اسلام سے دور کرنے والے نہ بنیں۔ ہم اسلام کے احکام کو لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کریں کہ لوگ اس کو اپنانے والے بن جائیں، اس طرح نہ بیان کریں کہ لوگوں کو اسلام جو ہے وہ بوجھ نہ لگنے لگے، اسلامی احکامات جو ہیں وہ ان کو بوجھ لگیں اور ان کو عمل کرنے میں مشکل پیش آئے۔ تو ہمیں اسلام کے احکام کی جو ہے ایک آسان شکل ان کے سامنے بیان کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں پر کم بوجھ ڈالنے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے جو آسان ہوتا تھا اس کو اختیار کرتے تھے، بشرطے کہ وہ جو دونوں میں سے ایک حرام نہ ہو۔ یعنی دونوں اگر مباح عمل ہیں، جائز عمل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسان ہوتا اس کو اختیار کرتے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کی تلقین ہی کرتے رہے۔ اور ہمارا دین اسلام جو ہے یہ ایک فطری دین ہے اور عالمگیر دین ہے۔ اس کے احکام میں لوگوں کے حالات کو، لوگوں کی طبیعتوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، ان کا خیال رکھا گیا ہے۔ کہ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن پاک میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو انہی چیزوں کا مکلف بنایا ہے جو اس کی وسعت اور طاقت میں ہے۔ جو اس کی طاقت میں نہیں ہے یا اس کی وسعت میں نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا مکلف نہیں بناتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے احکام میں ہماری جو عبادات ہیں یا جو دیگر جو معاملات ہیں، اس میں قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں، احادیث نبویہ میں بھی، کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے احکام میں آسانی پیدا فرمائی۔ قرآن پاک میں بھی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتے۔
تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ ہم دین کے احکام کو دیکھتے ہیں، مثلا روزہ ہے، روزہ کی حالت میں بھی اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ آسانی پیدا کی جائے۔ قرآن پاک میں ہے من کان مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی رمضان کے روزے سب پر فرض ہیں، لیکن اس میں آسانی پیدا کر دی گئی مریضوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، کہ جو مریض ہے یا کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اس دوران اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو وہ رمضان کے روزے ان رمضان میں نہ رکھے، بعد میں ان کو شمار کر کے رمضان کے بعد جب وہ تندرست ہو جائے، یا اگر مسافر تھا تو اپنے وطن پہنچ گیا، سفر ختم ہو گیا، تو تب وہ ان کی قضا کر لے۔ اسی طرح وضو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وضو میں پانی کے ساتھ جو ہے وہ 4 فرائض آپ کو پتہ ہے، وہ ان کا دھونا، غسل کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آدمی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پانی میسر نہیں، تو وہاں تیمم کا حکم بھی ہے کہ تیمم کر لو، تو تیمم کو وضو کے قائم مقام یعنی آسانی پیدا فرمائی۔ اس طرح نماز میں اگر کوئی مریض ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو حکم ہے بیٹھ کر پڑھ لے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ لیٹ کر پڑھ لے، یعنی تنگی نہیں کی گئی، آسانی پیدا فرمائی گئی۔ حج کو بھی کی فرضیت بھی اللہ رب العزت نے انسان کی استطاعت پر رکھی ہے کہ اگر اس کو حج کے لیے جانے کی استطاعت ہے، اس کے بعد جو بھی حج کے اخراجات ہیں یا جو دیگر معاملات ہیں، گھریلو ذمہ داری ہیں، اگر ان میں سہولت اور آسانی ہے تو پھر اس کے لیے حج فرض ہے، وگرنہ حج فرض نہیں۔ اس طرح اگر کوئی آدمی مجبور ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں آ رہا، اس کے پاس کوئی بھی ظاہری اسباب نہیں ہیں، تو اس کے لیے یہ آسانی پیدا کی گئی کہ وہ ممنوع اشیاء، حرام چیز کو بھی بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے۔ اس طرح مقروض کی تنگ دستی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی اسلام نے یہ حکم دیا کہ جو قرض دینے والے ہیں جب وہ مطالبہ کریں تو نرمی والا معاملہ کریں، آسانی والا معاملہ کریں۔ ایک دفعہ نبی کریم حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں فلاں شخص کے پیچھے جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے آپ اجازت دے دیں، میں گھر نماز پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ کہ فلاں شخص جو ہے بڑی لمبی قرات کرتا ہے، ہم مزدوری کرنے والے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، تو رات کو ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، تو وہ عشاء کی نماز بہت لمبی پڑھاتا ہے، قرات بہت لمبی کرتا ہے۔ تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے کے لحاظ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اس دن سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے ان کو بلایا، فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو دور کرنے والے نہ بنو، اللہ سے دور نہ کرو، اپنی قرات میں تخفیف پیدا کرو، ہلکی قرات کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے جو ہے بیمار بھی موجود ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اس لیے اسلام جو ہے ان سب کا خیال رکھتا ہے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، ایک عرابی دیہاتی جسے بدو کہتے ہیں، وہ آیا تو مسجد نبوی میں ابھی اس کو دین کے احکام کا اتنا علم نہیں تھا، نیا نیا اسلام لایا تھا، اسلام میں داخل ہوا، تو وہ مسجد نبوی میں کے صحن میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ گیا۔ تو صحابہ کرام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو روک دیا
کہ اسے پیشاب کرنے دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر اس کو فوراً روکا جائے گا تو ہو سکتا ہے پیشاب روکنے کی وجہ سے اس کو کوئی مرض لاحق ہو جائے، اس کو کوئی بیماری ہو جائے، یا اگر روکیں گے تو وہ بھاگتا بھاگتا پیشاب کرے گا تو ہو سکتا ہے ساری مسجد بھی جو ہے نا وہ سارے صحن میں پھیل جائے۔ تو اس کے پیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی کہ کہیں اس کو اگر جھڑکا جائے، مارا جائے، یہ متنفر نہ ہو۔ بعد میں پھر جب وہ فارغ ہوا اپنی حاجت سے، آپ نے اس کو بلایا کہ یہ جو اللہ کی مساجد ہیں یہ نماز اور ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان کاموں کے لیے نہیں۔ تو بڑے احسن انداز سے، بڑی آسانی والے معاملہ آپ نے اس کے ساتھ کیا۔ تو یہاں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ فرائض اور واجبات میں آسانی کے پیش نظر جو ہے وہ چھوٹ دے دی جائے کہ کیا یہ آسانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر کوئی فرض نماز نہیں پڑھ سکتا یا واجب ادا نہیں کر سکتا اسے کہا چلو یا کوئی بات نہیں تم بعد میں پڑھ لینا، نہیں، فرائض اور واجبات میں تخفیف کرنے کا حکم نہیں، بلکہ حدیث مبارک میں آسانی اور تنگی سے بچانے سے مراد یہ ہے کہ اگر دین اسلام کسی معاملے میں رخصت اور سہولت دیتا ہے یا کرنے نہ کرنے میں اختیار دیتا ہے، جیسے نوافل ہیں، نفل پڑھ لو یا نہ پڑھو دونوں میں اختیار ہے، اسی طرح جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اگر تلاوت کر لو نہ کرو دونوں میں اختیار ہے، اور اس کے علاوہ تسبیحات ہیں، تو جن چیزوں میں اختیار ہے کرنے اور نہ کرنے کا اس میں آسانی، اس میں پابند نہ کیا جائے۔ وہ ہم نے پچھلے درس میں ایک میں یہ حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے کہ جو مستقل ہو مگر تھوڑا تھوڑا ہو، یعنی اس میں لوگوں کو یہ آسانی دی جائے کہ تم جتنی تلاوت کر سکتے ہو اتنی کر لو، جتنے نوافل پڑھ سکتے ہو اتنے پڑھ لو، جتنی تسبیحات کر سکتے ہو اتنی کر لو، کسی کو پابند نہ کیا جائے کہ تم نے آج جو ہے وہ اتنی تسبیح جو ہے وہ پڑھنی ہے، تم نے آج اتنے نوافل پڑھنے ہیں، آج اتنی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کسی کو پابند نہ کیا جائے، آسانی پیدا کی جائے۔ اور حدیث کا دوسرا حصہ کہ بشرو ولا تنفرو، خوشخبریاں دینے والے بنو، لوگوں کو متنفر کرنے والے نہ بنو، یعنی مسلمانوں کو یا جو نئے نئے بالغ ہوئے ہیں انہیں دین کے احکامات کی عادت ڈال دی جائے، اس کے فضائل سنائے جائیں، اس کی اہمیت بیان کی جائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل کو بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو ان کے سامنے بیان نہ کیا جائے، جس سے وہ متنفر ہو جائیں، جس سے وہ اسلام سے دور بھاگیں کہ اسلام میں تو سختی ہے، اسلام میں تو جو ہے وہ سزائیں ہی سزائیں ہیں۔ نہیں، خوشخبریاں جو ہے سنانی چاہیے کہ یہ نفل پڑھو گے اس کا اتنا ثواب ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرو گے اس کا اتنا ثواب ہے، اس کے بدلے جو ہے اللہ رب العزت یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے لوگوں کو آسانی پیدا کرنے والا اور جو ہے خوشخبریاں پیدا کرنے والا بننا چاہیے، اور تنگی پیدا کرنے والا اور لوگوں کو متنفر اور بدظن کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔